السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. حضرت میرا سوال یہ تھا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں عربی میں تو ایک رائمنگ سا فیل ہوتا ہے، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایسے ہی بہت سارے آیات ہیں جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. لیکن جب میں اس کا اردو میں ترجمہ پڑھتا ہوں تو ایک مطلب رائمنگ اس میں نہیں فیل ہوتا، کنورسیشن محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر رہے ہوں. اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں گے تو میری سمجھ میں آ جائے گا. کیا روشنی ڈالو اس میں؟ میں نے سمجھ میں نہیں آیا. مطلب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ عربی میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے رائمنگ لگ رہا ہے، لیکن جب اوکے میں اس کا ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں تو رائمنگ نہیں، کنورسیشن ہے. بھائی، وہ جو رائمنگ لگ رہا ہے نا وہ بھی کانورسیشن ہے. بس آپ کو عربی چونکہ سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو اگر عربی سمجھ میں آئے گی تو آپ کو وہ بھی کانورسیشن لگے گا ود رائمنگ. عربی سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ نہیں حضرت، عربی نہیں نہیں آتی. سمجھ میں تو آتی. اس لیے آپ کو صرف رائمنگ ہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ جو یعلمون، پھر تعلمون، پھر اون، پھر این یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. جی رائمنگ تو ہر ایک آدمی کو سمجھ میں آ سکتی ہے. جو عربی نے کسی زمانے میں کسی اپنی زندگی میں کبھی بھی اس نے عربی نہ سنی ہو تو اس کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ کوئی چیز رائم کر رہی ہے. اسی لیے آپ عربی سیکھیں، اور قرآن کریم کا جب آپ اس کی تلاوت کریں گے تو بہت سی چیزیں خود بخود آپ کو سمجھ میں آئے گی. جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں تو پورا کانورسیشن سمجھ میں آتا ہے. حضرت، میں عربی سیکھنے کے لیے بہت خواہش مند ہوں، آپ کوئی ایسا پلیٹ فارم سجیسٹ کر دیں تو. بہت سارے سرچ کریں، آن لائن. انشاءاللہ مل جائے. یوٹیوب پر ہی کتنے ہیں. ٹھیک ہے، یوٹیوب پر ہی بہت سارے فری لیسنز پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے شروعات کریں. جی ضرور، شکریہ مفتی صاحب. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا بھائی، اگلے صاحب ہیں ارشاد احمد. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ اس دنیا میں اللہ پاک نے انسان کو بھیجا اور پیغمبروں کو بھیجا، تو کیا کوئی ایسی بھی دنیا ہے جہاں پر اور بھی کوئی کریشن ہو، وہاں پہ پیغمبر کا سلسلہ اللہ پاک نے جاری کیا ہو، یا کسی کتاب میں ہے کیا ایسا؟ ایلینز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، جی ان کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں میں. اسی مفتی صاحب کے بیان سے سنا تھا کہ حدیث میں ایسا آیا ہے کہ جس طرح اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا ہے، ایسی دوسری دنیا بھی ہے، وہاں بھی پیغمبر کا سلسلہ ہوا ہے. تو میں وہ اس جو کی دوسری دنیا ہے وہاں ان کو ایلینز ہی تو کہا جائے گا. جیسا آپ صحیح سمجھے تھے. ہاں جی. آسم بھائی اس تعلق سے کہاں بھیا؟ آسم بھائی آپ بول ہی نہیں رہے یار. جی مفسر یہی ہوں میں اچھا، باتیں سن رہا ہوں. جی ایلینز کے بارے میں سوال ہے. ابھی امریکہ نے کچھ فائلز ڈی کلاسیفائی بھی کی ہیں، جی سنا ہے کہ ایلینز ہیں. جی اور بہت سارے اے آئی جنریٹڈ فوٹوز بھی گھومنے لگ گئے. جی. تو ارشاد بھائی دیکھیں، ایلین کا جو ایک تو جو پاپولر اوپینین ہے یا پاپولر نوشن ہے نا کہ ایلین کیا ہوتا ہے، سینگ والا ہوگا. بہت ساری ہالی ووڈ موویز نے بنا کے ایلین کا ایک خاص جو ہے وہ امیج بھی ہمارے دماغ میں فٹ کر دیا ہے. تو ویسا کوئی ایلین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں. ٹھیک ہے. باقی مخلوقات کی بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات پیدا کی. ابھی جیسے کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی، بہت سارے یونیورس ہیں، بہت سارے عالم ہیں دنیا کے اندر، اور مخلوقات بھی بہت ساری ہیں. اور ایک اس طرح کا اثر جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا بھی ہے، جس میں انہوں نے بیان کیا کہ بھئی الگ الگ دنیایں ہیں، وہاں الگ الگ مخلوق ہے، وہاں بھی پیغمبر جو ہے وہ ارسال کیے گئے، بھیجے گئے. ٹھیک ہے. تو اس کا خلاصہ یہ نکلا ارشاد صاحب کہ اگر کل مان لیجئے کوئی اصلی فائل ایلینز کے تعلق سے ڈی کلاسیفائی ہو جائے اور یہ پتا چلے کہ بھائی دوسری گیلیکسی میں جو ہماری قریبی گیلیکسی ہے، کیا نام اس کا، الفا، کون سا کیا نام اس کا مکمل، الفا سینچری کچھ کر کے نام ہے. بہرحال وہاں اس گیلیکسی میں کوئی ایک ایسی دنیا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ لوگ رہتے ہیں. اور اگر ایسا ہے تو پھر، اور وہ لوگ واقعی کانشس بینگ ہیں، یعنی جس طریقے سے ہمارے اندر شعور ہے ان کے اندر بھی شعور ہے، تو پھر وہاں بھی نبوت کا سلسلہ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سب کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف اس دنیا کے لیے ہے، اس دنیا کے لیے بھی ہے. اور اس دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیسے پہنچا؟ بالکل ایسے ہی جیسے جنوں تک پہنچا. بھائی جنوں تک بھی تو پہنچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جنوں کو تبلیغ کرنے کے لیے کتنی ہی مرتبہ رات میں تشریف لے گئے. ایک موقع پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا، ساتھ میں لے کر گئے اور کہا کہ یہ ایک دائرہ بنا دیا، ایک سرکل بنا دیا،
اور کہا کہ اس دائرے کے اندر بیٹھ جاؤ, باہر نہیں نکلنا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس سرکل میں بیٹھا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آگے, کہاں گئے یہ نہیں پتا, اور اس طرف میں نے عجیب و غریب مخلوق جاتے ہوئے دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باہر نہ نکلنے کی تلقین کی تھی, اس کا مطلب یہ تھا کہ باہر نکلو گے تو خود ہی پھر اپنے ذمہ دار ہو گئے, تمہارے ساتھ جو ہونے والا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو باقاعدہ رات میں جا کر اس طرح تبلیغ کی کہ صحابی نے دیکھا اور اس کے بعد اس کو روایت کر دیا. تو اس طرح کی کوئی طریقہ, یا ہو سکتا ہے جنوں ہی کے ذریعے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پاس تو نہیں آئے نا ڈائریکٹ, ہم تک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچا, لوگوں کے ذریعے پہنچا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی مخلوق جس کو ہم جن کہتے ہیں یا کوئی, اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس دنیا میں بھی پہنچ گیا ہو کہ جہاں کانشیس بینگ رہتے ہوں. تو نبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف عالمی نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں ہو, بلکہ یونیورسل ہے کہ اس پوری یونیورس کے لیے ہے وہ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر مفتی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شافعی. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تو مفتی صاحب تھوڑے سوال ہیں, ایک کے پیچھے ایک جلدی کر دیتا ہوں میں. نہیں, بس ایک سوال. اچھا, ایک ہی سوال. جی اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ایک عیسائیوں کی طرف سے ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بہرحال, جو اعتراض نہیں, ایک سوال ایسا ہے کہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ شرک کے علاوہ اللہ ہر ایک گناہ کو معاف کر سکتے ہیں. اور وہ عیسائی جب تبلیغ کرتے ہیں تو واقعی یہ بولتے ہیں کہ دیکھو ایکسیپٹ گاڈ اینڈ یو ول گیٹ سیلویشن, ایسا بولتے ہیں. تو کیا اینڈ میں اگر ہم مطلب اپنا, میں نے جو سنا ہے کہ اگر سمجھو کہ حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی ہوئی تو جہنم میں سزا ہوگی, یا اس سے پہلے ہی ہمیں رحمت دے کے اللہ کی طرف سے رحمت سے ہمیں ڈائریکٹ جنت جا سکتے ہیں. یا اور ادھر بھی دیکھا جائے تو وہ لوگ مطلب اس چیز کو یہ بتاتے ہیں کہ صرف تم لوگ کیسے بولتے ہیں کہ کیسے بتاؤں میں, کہ دونوں طرف کا کیا تھاٹ پروسیس سیم ہی ہے کہ تم بس خدا کو مان لو اور تمہاری جنت ملے گی. مجھے آپ کے سوال کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا, سوال بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا. عیسائیوں نے کیا سوال کیا, ان کے یہاں سالویشن ہے, ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ کو سولی دے دی گئی, سب سارے کرسچنس کی مغفرت ہو گئی. ہمارے یہاں قانون یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, شرک معاف نہیں ہوگا, ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. اب اس میں مسئلہ کیا ہے, کیا دونوں سیم ہیں یا مطلب سیم نہیں کیونکہ ہے, دونوں سیم نہیں ہیں, چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے مطابق سولی پر لٹک جانا تمام عیسائیوں کے لیے لازماً گناہ کی بخشش کا سبب ہے, سب کے گناہ معاف ہو گئے. He died for our sins, یہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اس لیے مرے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے. سمجھ میں آیا؟ اچھا, ہمارے یہاں کسی ایک کا گناہ کسی دوسرے کو سزا, اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, جس کا جو بوجھ ہے وہی اٹھائے گا, دوسرا کیوں اٹھائے گا؟ انسان کا بوجھ حضرت عیسیٰ کیوں اٹھائیں کہ ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ جو چاہے گا, جس کا چاہے گا وہ گناہ معاف کر دے گا, ہاں شرک معاف نہیں کرے گا. حضرت عیسیٰ کو خدا مان لینا بھی تو شرک ہے نا, تو یہ کہاں معاف ہونے والا ہے؟ ٹھیک ہے. چلیں جی, اس کے بعد ہے ساحل دہلوی. میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا, آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.